وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ آج اگر آپ پر اچھا وقت ہے تو کل برا وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میری ذرا سی غلطی پر باس نے مجھے غصے سے ڈانٹ دیا تھا۔ اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی کہ میرے لیے اپنے غصے کو ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور پھر استعفیٰ دے کر باس کے منہ پر مارا تھا۔ میری دوست ارسلان نے مجھے اس بات سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ارے کیا کر رہے ہو مصطفیٰ، تم باس کو استعفیٰ کیوں دے رہے ہو؟ اگر یہ جاب چلی گئی تو کیا کرو گے؟ تم کیسے اپنے گھر کی ضروریات پوری کرو گے؟ کیسے گھر کا خرچہ چلاؤ گے؟ تمہاری بیوی، بیٹی اور بیٹا وہ سب کیا کریں گے؟ کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ مجھے اب مزید یہ ذلت والی زندگی نہیں گزارنی۔ باس کے پاس اگر نوکری کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اپنی عزت نفس کو بھی اس کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ کب تک میں اس انسان کا رویہ برداشت کروں؟ مجھے یہ سب رویے سہنے کی عادت نہیں ہے۔ ایک لمحے میں ہی میں جذباتی ہو گیا تھا، بھول گیا تھا کہ اب میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ 3 زندگیاں جڑی ہوئی تھی، 2 بچوں کا باپ ہوں اور میری بیوی۔ اسے میں کیا جواب دوں گا کہ یہ نوکری بھی میں نے چھوڑ دی؟ باس بھی مجھے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ مسٹر مصطفیٰ، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ آپ کو کہیں اور اس سے زیادہ اچھی جاب نہیں مل سکتی۔ آپ کو ڈانٹنا میں نے آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے تھا۔ ایک تو آپ بہت لیٹ آتے ہیں، اوپر سے آپ کا کام بھی دھیان سے نہیں کرتے۔ نہ جانے آپ کا دماغ کہاں پر ہوتا ہے، مگر اب میں باس کی کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے مہینے کی سیلری چاہیے تھی، جتنا میں نے کام کیا ہے، اس سے زیادہ میں ایک لفظ بات نہیں کرنا چاہتا۔ باس نے گہری سانس لے کر مجھے میری تنخواہ دے دی تھی اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں جب وہاں سے باہر آیا تو میری دوست نے مجھے روکا تھا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو مصطفیٰ، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر باس سے اپنے رویے کا ایکسکیوز کر لو اور یہ استعفیٰ واپس لے لو۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، مگر میں تھوک کر چھاٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں اس طرح کی کتنی نوکریاں پہلے بھی چھوڑ چکا تھا، کسی کی بات برداشت کرنے کی عادت مجھ میں نہیں تھی۔ شاید اس کی وجہ وہ ماحول تھا جو بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ ایک بہت بڑے خوشحال گھرانے میں میری آنکھ کھلی تھی، گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ میرے ابو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کے کاروبار کی برانچیں دور دراز کے شہروں میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی میں نے ہر سہولت، ہر عیاشی دیکھی تھی۔ زندگی میں غربت کیا ہوتی ہے میں تو اس لفظ سے بھی ناآشنا تھا۔ آج تک ایسی کوئی خواہش نہیں تھی جو میرے باپ باپ نے پوری نہ کی ہو۔ گھر میں ملازموں کی فوج تھی جن کے ساتھ میرا رویہ بہت ہی زیادہ خراب رہتا تھا۔ ملازموں کو تو میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ میرے ابو نے ملازموں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا تھا۔ وہ نہ صرف ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے بلکہ ان کے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، میرے چوکیدار کی دونوں بیٹیاں میری ہی کلاس میں پڑھتی تھیں اور وہ میرے ہی اسکول میں آتی جاتی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ان کا خرچہ میرے ابو اٹھا رہے ہیں تب میں نے بہت احتجاج کیا تھا۔ میری نوکروں کی بیٹیاں میرے اسکول میں آتی جاتی ہیں اور آپ انہیں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تب ابو کہنے لگے کہ بیٹا، انسان کو اپنا ظرف بڑا رکھنا چاہیے، انسان کو اس کے ظرف کے مطابق ہی رزق ملتا ہے۔ مگر میں ان باتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت بیت گیا تھا، بچپنا کب کا رخصت ہو گیا تھا، میں جوانی کی دہلیز پہ پہنچ گیا تھا، مگر ابھی تک میری حرکتیں ویسی ہی تھیں۔ غریبوں سے نفرت کرنا، نوکروں کو کمتر سمجھنا، یہی میری شخصیت کا حصہ بن گیا تھا۔ ابو اور امی نے مجھے میرے رویے پر بہت ٹوکا، سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میری عادات وہ بدل نہیں پائے۔ سب کچھ بہت اچھے سے جا رہا تھا۔ ایک دن ایسا آیا جس نے ہماری پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ اس رات میرے ابو ایسے سوئے کہ دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکے۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ اتنی خاموشی سے ہم لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے کہ کتنے ہی دن تک تو میں بدحواس اپنے گھر میں پھرتا رہتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، بابا کو کہاں تلاش کروں۔ ابو کے دوست اور ملنے جلنے والے گھر میں آتے، پرسات تھے اور ہمیں حوصلہ دے کر واپس چلے جاتے۔ میری اور امی کی جیسے ساری زندگیاں ہی اندھیری ہو گئی تھیں۔ انہی دنوں مجھ پر ایسا انکشاف ہوا جس نے میری پوری دنیا اور میری پوری ہستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ ابھی میں باپ کے اچانک بچھڑ جانے کے صدمے سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ زندگی نے وہ رخ بدلا جس کا تصور میں نے کبھی خواب میں بھی نہ کیا تھا۔ ایک دوپہر جب میں اور امی گھر کے اداس آنگن میں بیٹھے ابو کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے، تبھی ہمارے درینہ وکیل صاحب تشریف لائے۔ ان کے ہاتھوں میں وجود کالی فائل دے کر میرے دل میں ایک انجانا سا خوف لہرانے لگا۔ وکیل صاحب نے چند لمحے خاموشی سے ہماری طرف دیکھا، ان کی نظروں میں ہمدردی بھی تھی اور ایک کڑوا سچ بھی تھا۔ انہوں نے وہ فائل میز پر رکھی اور بولے، مصطفیٰ بیٹا، مجھے بہت افسوس ہے کہ اس نازک وقت میں مجھے یہ سب کہنا پڑ رہا ہے، لیکن حقائق بہت تلخ ہیں۔ تمہارے والد کے جانے کے بعد جب میں نے ان کے بزنس کے حسابات دیکھے تو معلوم ہوا کہ پچھلے 5 سالوں سے وہ شدید خسارے میں تھے۔ ان خساروں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مارکیٹ سے سود پر بھاری قرض لیے تھے۔ وکیل صاحب کا ہر لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ عالی شان بنگلہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ قیمتی گاڑیاں جو گیراج میں کھڑی ہیں، وہ بینک بیلنس جس پر ہم
فخر کرتے تھے اب ہمارا نہیں رہا۔ ابو نے یہ سب کچھ گروی رکھا ہوا تھا، قرض کی رقم اپنی اصل سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی اور اب بینک اور قرض خواہ اپنا حق لینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ امی یہ سن کر سکتے میں آ گئیں، ان کے ہونٹ لرزنے لگے۔ وکیل صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے تو ہمیں کبھی کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ ہم ریت کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر حقیقت یہی تھی کہ ایش و عشرت کا وہ محل تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا۔ اگلے چند دن میری زندگی کے سیاہ ترین دن تھے۔ ابھی ابو کا سوئم بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے وہ دوست اور کاروباری شریک ہمارے گھر آنے لگے، جو کبھی ابو کے ایک اشارے پر جان دینے کی باتیں کرتے تھے۔ ان کے لہجے جو کبھی شہد کی طرح میٹھے ہوا کرتے تھے اب زہر آلود ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جو ہمارے دسترخوان کی رونق ہوا کرتے تھے اب وہ ہمارے گھر میں داخل ہو کر سامان کی فہرستیں بنانے لگے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے ابو کے سب سے قریبی دوست انکل جمیل سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، انکل ابھی ابو کو گئے چند دن ہوئے ہیں، ہمیں تھوڑی مہلت دے دیں، ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، تو انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا تھا، بیٹا کاروبار میں کوئی رشتہ داری ہے دوستی نہیں ہوتی، ہمیں اپنا پیسہ واپس چاہیے، چاہیے تم یہ گھر بیچو یا خود کو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا صرف چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید قانون میری مدد کرے گا۔ میں عدالتوں کے چکر لگانے لگا، وکلاء سے ملا، لیکن وہاں کا نظام دیکھ کر میری روح کانپی۔ ہر میز پر رشوت کا بازار گرم تھا، بغیر پیسے کے کوئی میری فائل کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں جس کے پاس بھی گیا اس نے مدد کی بجائے اپنی جیب بھرنے کا مطالبہ کیا۔ میرے پاس تو اب تو وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں بچ رہے تھے۔ میں ان افسران کی حوث کیسے مٹاتا؟ مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں انصاف صرف دولت مندوں کی لونڈی ہے۔ آخرکار وہ منحوس گھڑی آ گئی جب ہمیں اپنا وہ محل نما گھر چھوڑنا پڑا۔ نیلامی کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ بچا سوائے چند کپڑوں اور امی کے پرانے زیورات کے۔ میں نے شہر کی ایک انتہائی پسماندہ اور تنگ و تاریک گلی میں 2 کمروں کا ایک خستہ حال مکان کرائے پر لیا۔ وہ امی جو کبھی ریشم کے بستروں پر سوتی تھی اب ایک کچی زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ کر آنسو بہاتی تھیں۔ غربت نے ان کی کمر توڑ دی تھی، لیکن اس سے زیادہ دکھ انہیں اپنوں کی بے وفائی کا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایک گلاس پانی خود اٹھا کر نہیں پیا تھا، لیکن اب پیٹ کے آگ کھچانے کا سوال تھا۔ میں نے نوکری کی تلاش شروع کی، مگر میری ڈگری کے مقابلے میں میرا غرور آڑے آتا تھا۔ آخرکار جب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی تو میں نے ایک تعمیراتی سائٹ پر مزدوری شروع کر دی۔ وہ ہاتھ میں جو کبھی قیمتی قلم پکڑتے تھے آج بھاری اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ تپتی دھوپ میں جب میں بوجھ اٹھاتا تو مجھے اپنے گھر کے وہ ملازم یاد آتے جنہیں میں کیڑے مکوڑے کہتا تھا۔ قدرت نے مجھے انہی کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ یہ میرے غرور کا بدلہ تھا۔ امی کی طبیعت دن بدن بگڑتی تھی، وہ صدمے کی وجہ سے بستر سے لگ گئی تھی۔ میں دن بھر مزدوری کرتا اور شام کو تھکن سے چور ہو کر جب گھر آتا تو امی کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا۔ ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے اور وہ لوگ جن کے بچوں کی فیسیں میں ابو بھرتے تھے آج وہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکاری تھے۔ ایک ایک کر کے سب نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ میں نے اپنے چوکیدار کی بیٹیوں کو یاد کیا جن کے اسکول جانے پر میں نے احتجاج کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ان کی بد دعا ہی تھی جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا۔ وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی جب امی کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں بھاگا بھاگا محلے کے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے پاؤں پڑے لیکن اس نے فیس کے بغیر آنے سے انکار کر دیا۔ جب میں خالی ہاتھ واپس لوٹا تو امی نے میرا ہاتھ تھاما، ان کی آنکھوں میں میرے لیے ڈھیروں دعا اور اداسی تھی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، مصطفیٰ کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، اور پھر ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند گئیں۔ وہ ظالم اور تکلیف دہ دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس رات اپنی ماں کی میت کے پاس بیٹھا ساری رات روتا رہا، نہ کوئی رونے والا تھا نہ کوئی کندھا دینے والا۔ وہ محلہ جس میں ہم کبھی شان سے رہتے تھے وہاں سے کوئی پرشان حال نہ آیا۔ ماں کے جانے کے بعد میں بالکل ٹوٹ گیا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے ہار مان لی تو اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے مزدوری کے ساتھ ساتھ اپنی ادھوری پڑھائی کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک انتہائی کٹھن مرحلہ تھا۔ میں صبح 5 بجے اٹھ کر مندی جاتا، وہاں بوجھ اٹھاتا، پھر 9 بجے کالج پہنچتا۔ کلاس میں میرے کپڑوں سے پسینے کی بو آتی تھی، دوسرے طلباء مجھ سے دور بیٹھتے تھے، لیکن میری ہمت نہیں ہاری۔ میں لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتا کیونکہ گھر پر بجلی کا بل بھرنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ رات کو میں ایک پی سی او پر بیٹھ کر کام کرتا تھا کہ کتابوں کا خرچہ نکال سکوں۔ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، رشتہ داروں نے کہا یہ نواب زادہ اب کتابیں پڑھے گا، لیکن میں نے اپنی منزل طے کر لی تھی۔ مجھے اپنی عزت نفس کو دوبارہ بحال کرنا تھا۔ اسی جدوجہد کے دوران میری ملاقات ایک غریب مگر نہایت خوددار لڑکی سے ہوئی۔ وہ ایک چھوٹی سی ورکشاپ کے مالک کی بیٹی تھی۔ اس نے جب میری کہانی سنی اور میری ہمت دیکھی تو اس نے مجھے بہت عزت دی، اور دنیا مجھ سے چھین چکی تھی، ہمارے حالات ایک جیسے تھے۔ میں نے سادگی سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ میری زندگی میں ایک ایسی روشنی بن کر آئی جس نے اندھیری زندگی کو دوبارہ امید سے بھر دیا۔ وہ میرے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سیتی، میرے زخموں پر مرہم لگاتی، اور جب میں پڑھائی سے تھک کر ہمت ہارنے لگتا تو وہ مجھے کہتی، مصطفیٰ آپ کو غلط ثابت کرنا ہے جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا،
شادی کے بعد میری ذمہ داریاں بڑھ گئی لیکن میرے ارادے بھی فولاد بن گئے۔ میں نے مزدوری بھی جاری رکھی، پڑھائی بھی، اور اپنی شریک حیات کے ساتھ مل کر ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اب میں وہ مغرور مصطفیٰ نہیں تھا بلکہ ایک محنتی انسان تھا، جسے اب معلوم تھا کہ روٹی کیسے کمائی جاتی ہے اور رشتوں کی اصل قدر کیا ہوتی ہے۔ ایک دن میرے مالک نے مجھے بہت بے عزت کیا، مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں بالکل بھی نہیں بدلا، میں آج بھی پیسے کا ویسا ہوں۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے کٹھن دن تھا۔ میں جو کبھی محلوں کا شہزادہ تھا، اب ایک ایک روپے کا محتاج ہو چکا تھا۔ میری پرانی عادت اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، انا اور خودداری میرے خون میں ایسی رچی بسی تھی کہ میں کسی کی ذرا سی سخت بات برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ جہاں بھی نوکری کرنے جاتا، اگر کوئی میرے ساتھ برا رویہ رکھتا یا میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتا تو میں فوراً نوکری چھوڑ دیتا۔ میں بھول جاتا تھا کہ اب میرے پیچھے ایک پورا خاندان ہے جس کی بقا مجھ سے جڑی ہے۔ شام جب میں خالی ہاتھ گھر لوٹا تو فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ میری بیوی جو ہر مشکل وقت میں میرا سہارا بنی ہوئی تھی آج بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مصطفیٰ، گھر میں راشن بالکل ختم ہو چکا ہے اور ہماری چھوٹی بیٹی کی طبیعت بھی بہت ناساز ہے، اسے تیز بخار ہے، ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا۔ میرے پاس جیب میں چند جمع پونجی تھی، وہ سب بیٹی کی دوائیوں اور ڈاکٹر کی فیس کی نظر ہو گئی۔ رات بھر میں جاگتا رہا، یہ سوچ کر کہ کل کا سورج ہمارے لیے کیا پیغام لائے گا۔ اگلی صبح ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری بیٹی اسکول سے روتی ہوئی واپس آئی، اس نے ننھے سے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے بتایا، پاپا، پرنسپل میڈم نے مجھے کلاس سے نکالے اور کہا کہ جب تک فیس جمع نہیں ہوگی میں اسکول نہیں آ سکتی۔ سب بچوں کے سامنے مجھے باہر کھڑا کر دیا گیا۔ یہ سننا تھا کہ میرے اندر کا پاپ تڑپ اٹھا، برسوں سے دبا ہوا غصہ لاوے کی طرح ابل پڑا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اسکول جا کر پرنسپل سے بات کروں گا۔ میں غصے میں بھرا ہوا اسکول پہنچا، میرا ارادہ لڑنے کا تھا، میں چینج کر اپنی غربت کا دفاع کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی میں پرنسپل کے کمرے میں داخل ہوا منظر ہی بدل گیا۔ وہ خاتون جو ایک باوقار نشست پر بیٹھی تھی مجھے دیکھتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، ان کے چہرے پر اسی کے بجائے ندامت اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور معافی مانگنے لگی۔ مصطفیٰ بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں۔ میں نے تو انہیں زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے حیران چہرے کو دیکھ کر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، آپ شاید مجھے بھول گئے ہوں گے، لیکن میں آپ کے چوکیدار کی وہی بیٹی ہوں جسے آپ کے والد نے پالا، پڑھایا اور لکھایا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کی دھندلی یادیں لہرانے لگی، وہ وقت جب میں ابو سے لڑتا تھا کہ آپ ان نوکروں کی بیٹیوں کو اپنے پیسوں سے کیوں پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا، مصطفیٰ بھائی، آپ کے والد نے نہ صرف مجھے اس مقام تک پہنچایا بلکہ میرے بھائی کی تعلیم کا خدشہ بھی اٹھایا۔ میرا وہی بھائی آج پولیس میں ایک اعلیٰ افسر کے عہدے پر فائز ہے۔ ہم آج جو کچھ بھی ہیں صرف آپ کے خاندان کی وجہ سے ہیں۔ وہ خاتون جذباتی ہو کر مجھے پوچھنے لگی، لیکن آپ کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ سب کاروبار، وہ گھر، وہ دولت کہاں گئی؟ میں نے بوجھل دل کے ساتھ انہیں اپنی بربادی کی پوری داستان سنائی، کیسے ابو کے انتقال کے بعد وکیل اور دوستوں نے مل کر ہمیں سڑک پر لا کھڑا کیا، کیسے سود کے نام پر ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ میری بات سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئی اور بولی، مصطفیٰ بھائی، آپ نے قانون کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ اگر آپ عدالت جاتے تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے تلخ لہجے میں جواب دیا، بہن، میں گیا تھا لیکن وہاں ہر میز پر رشوت مانگی جاتی ہے۔ میرے پاس تو وکیل کی فیس کے پیسے نہیں تھے، میں قانون کیسے خریدتا؟ ان کے چہرے پر ایک پختہ عزم آ گیا۔ انہوں نے کہا، اب آپ فکر نہ کریں، میں ابھی اپنے بھائی سے بات کرتی ہوں۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آج وہ وقت ہے کہ ہم آپ کے خاندان کے احسان چکائیں۔ انہوں نے فوراً اپنے بھائی کو فون کیا جو پولیس میں بڑے عہدے پر تھے۔ ان کے بھائی نے جب یہ سنا کہ ان کے محسن کا بیٹا اس حال میں ہے تو وہ تمام کام چھوڑ کر فوراً وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ان لوگوں نے میرا کیس دوبارہ کھلوانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا ایک بہت قریبی دوست شہر کا نامور جج تھا اور ایک انتہائی قابل وکیل بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ان سب نے مل کر جب میرے ابو کے پرانے کاغذات اور ان نام نہاد دوستوں کی دعووں کی جانچ پڑتال کی تو ایک لرزہ خیز حقیقت سامنے آئی۔ پتہ چلا کہ وہ تمام کاغذات جن کی بنیاد پر ہم سے ہمارا گھر اور بزنس چھینا گیا تھا وہ سراسر جعلی تھے۔ ان لوگوں نے ابو کے انتقال کے بعد ان کی فرضی دستخطوں سے پاور آف اٹارنی اور قرض کے کاغذات تیار کیے تھے۔ وکیل نے عدالت میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ اب بھی قانونی طور پر میرے ہی نام تھا۔ سود کا وہ چال محض ایک دھوکہ تھا یا ایک تجربہ کار برا وارث کو بے دخل کیا جا سکے۔ پولیس آفیسر نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان دھوکے بازوں کو گرفتار کر لیا جنہوں نے برسوں ہمیں سڑک پر رلایا تھا۔ وہ لوگ جو کبھی میرے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے تھے اب پولیس کی حراست میں معافیا مانگ رہے تھے۔ جج نے تمام حقائق کو نظر
رکھتے ہوئے فیصلہ میرے حق میں سنایا۔ چاند ہی مہینوں میں مجھے میرا وہی محل نما گھر، وہ فیکٹریاں اور وہ سب کچھ واپس مل گیا جو مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میں دوبارہ اسی مقام پر آ کھڑا ہوا تھا جہاں سے گرا تھا، لیکن اب میں وہ پرانا مصطفیٰ نہیں تھا، میں اب ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ انسان کی اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ نیکی ہے جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ آج جب میں اپنے اسی گھر کے وسیع لان میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ابو کی وہ بات یاد آتی ہے، بیٹا ظرف پڑا رکھو، رزق ظرف کے مطابق ملتا ہے۔ میری بیٹی اب اسی اسکول میں فخر سے جاتی ہے اور وہ پرنسپل اب میری بہن کی طرح ہمارے گھر آتی ہے۔ میں نے سیکھ لیا کہ وقت بدلتے ہی دیر نہیں لگتی، لیکن جو نیکی ہم دریا میں ڈالتے ہیں وہ طوفان میں ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے واپس ضرور آتی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے آزمائش میں ڈال کر میرا تکبر خاک میں ملا دیا اور پھر اپنی رحمت سے مجھے وہ سب کچھ عطا کیا جس کا میں اب واقعی حقدار بن چکا تھا۔ میری محنت، میری پڑھائی اور میری وہ غریب لیکن وفادار بیوی سب مل کر میری کامیابی کی گواہی دے رہے تھے۔ کاروبار دوبارہ سنبھالتے میں ہی میں نے سب سے پہلی تبدیلی اپنے رویے میں کی۔ میں نے اپنی فیکٹریوں کے باہر ایک بڑا بورڈ لگوایا جس پر لکھا تھا یہاں انسانوں کی صحت نب سب سے پہلے ہے۔ میں نے مزدوروں کی اجرت میں اضافہ کیا اور فلاح کی فنڈ قائم کیا جس کا مقصد غریب ملازمین کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے اخراجات اٹھانا تھا۔ میں اب ہر ملازم سے خود ملتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا اور ان کے مسائل سنتا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ سب ملازم کیڑے مکوڑے نہیں بلکہ وہ ستون ہیں جن پر میرا کاروبار کھڑا ہے۔ میں نے اس اسکول میں بھی ایک بڑی رقم عطیہ کی جہاں سے میری بیٹی کو نکالا گیا تھا تاکہ وہاں کسی اور غریب بچے کو فیس نہ ہونے کی وجہ سے کلاس سے باہر نہ نکالا جائے۔ میری زندگی کا مقصد اب صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا بن گیا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کی اور اب میں ایک پڑھا لکھا اور